اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ سودی بینک والے خوش ہیں کہ ایسی کمپنیوں کی وجہ سے ان کا سودی کاروبار بہترین چل رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے۔ یوسف علیہ السلام جس گھر میں تھے اس گھر والی نے ان کو پھانسنے کے لیے زنا کی دعوت دی، اور قرآن حکیم کہتا ہے قد شغفہا حبا، دل کی جھلی میں ان کی محبت کو اس نے بٹھا لیا تھا۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَأْمُرُهُ لَنَسْجُنَنَّهُ حَتَّى حِينٍ، میں جو کام کے لیے بلا رہی ہوں اگر یوسف اس پر تیار نہیں ہوا تو ہم ایک زمانے تک ان کو قید میں رکھیں گے۔ قید میں جانے کا مقصد کیا تھا؟ اس درندہ صفت عورت کی تائید کرتے ہوئے جلال الدین قاسمی نے یہ ایک تحریری میسج بھیجا ہے جس کو میں نے پڑھ کر افسوس کیا۔ جانوروں پر رحم کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے احسان کو فرض کر دیا ہے۔ جب تم جانور کو کاٹو تو اسے تڑپتے ہوئے نہ دیکھو، اس لیے فوراً اس کی جان نکل جائے۔ یہ ہماری شریعت ہے۔ میں سمجھتا ہوں لاکھوں انسانوں کے تڑپنے کو وہ درندہ صفت نوش نہیں لی اور ان کا پیسہ واپس کرنے کے بجائے ان کو دھمکیاں دے رہی ہے، اور جو اس کے خلاف محاذ بنائے ہوئے ہیں ان کو شوٹ کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ یہ درندہ صفت کو یوسف علیہ السلام سے تشبیہ دینے والا لنگڑا کیا سمجھ رکھتا ہے؟ ذرا دیکھو اس کے سطحی خیالات کیسے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی شخصیت کتنی پیاری اور معصوم عن الکبائر ہے، اور یہ گناہوں میں لت پت، سر سے پیر تک جوا بازی، زناکاری، زنا کی دعوت دینے والی، فاحشہ، فاسقہ، فاجرہ، ایسی عورت کو یوسف علیہ السلام سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اس لنگڑے کو کتنا علم ہے ذرا سوچ کر کے دیکھو۔ ہمارے یوسف علیہ السلام جیل میں گئے حق کے لیے، زنا کی دعوت سے بچنے کے لیے، اور جیل کو ترجیح دیا، زنا کو ترجیح نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمایا، نہ کہ اس رنڈی کے بارے میں۔ ارے کتنا بدماش ہے، چند پیسوں پر بک جانے والا غلام۔ اللہ تعالیٰ تجھے ہاتھ دیا، جسم دیا، پیر دیا، اس کی تعریف کرنے کے بجائے اس کی بچاؤ کی فکر میں ہے تو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جو انسانیت دم توڑ رہی ہے، سسک سسک کر کے، رو رو کر کے، پلا پلا کر کے واٹس ایپ میں بتا رہی ہے میری ضرورتیں یہ تھی، میں نے اس لیے پیسے ڈالے، میرے بچوں کا اسکول نہیں ہے، آج بیماری کے لیے پیسہ نہیں ہے، گھر کے لیے کرایہ نہیں ہے، بزنس کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ تجھے رحم نہیں آیا لنگڑے؟ ارے لنگڑے تجھے رحم نہیں آیا؟ تو مجھے حدیث سمجھا رہا ہے، میں تجھے بتا رہا ہوں جب جانوروں پر رحم کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، تجھے ان عورتوں پر، ان مردوں پر رحم نہیں آیا جن کے لاکھوں کروڑوں روپے کھا کر کے ڈکار دے رہی ہے، عیش کر رہی ہے، ایکٹروں کو زنا کی دعوت دے رہی ہے، ان کے ساتھ میل جول کر کے بتا رہی ہے میری کیٹیگری یہ تھی، تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ ذکرنی فو کی حمار اہلی، پڑھا ہے نا جاہز کا؟ کیا کیا؟ ایک عورت کے پیچھے چلا، بڑی بدصورت عورت، برقعے میں تھی، نقاب میں تھی، اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، نکلا تھا گدھے تلاش کرنے کے لیے۔ جب اس عورت نے اپنا پردہ اٹھایا، اس کی بدصورتی دیکھ کر کے اس نے کہا ذکرنی فو کی حمار اہلی۔ اس نے جب اپنا پردہ ہٹایا، اپنی تمام شرافت ساری دنیا کے سامنے کھل کر کے آ گئی کہ کتنی بدماش ہے۔ پردے میں چھپی ہوئی تھی، پردہ نکال کر کے اپنی اصلی صفت بیان کر رہی ہے۔ اگر وہ ایک عورت
جانے پر تجھے رحم آ رہا ہے تو اتنے لوگ مر گئے ان پر کیوں رحم نہیں آیا؟ اتنے لوگ پیسے مانگ رہے ہیں ان پر کیوں رحم نہیں آیا؟ اگر تیرے پاس ہیں تو لنگڑے پیسے دے دے. تجھے ہمدردی ہے ہیرا سے تو ہمدردی جتا کر بتا. اس کی بھیک پر پل کر کے تو اس کی تائید کر رہا ہے. تائید تو اللہ کی کرنا چاہیے، حق کی کرنا چاہیے. باطل کی تائید کرنے والا سوچ لے تیرے اوپر بھی عذاب آنے والا ہے. انشاءاللہ تیری بھی گرفتاری یقینی ہے. باطل کے لیے جیل میں گئی ہے، لوگوں کے حقوق مار کر کے جیل میں گئی ہے، نہ کہ ہمارے یوسف علیہ السلام کسی کا حق نہیں مارے، کسی کے پیسے نہیں کھائے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیے اور نہ باطل پر تھے. تھوڑا بھی تمیز کرنا نہیں آتا تجھے؟ ارے کہتا ہے کہ میری بات سننے دنیا پریشان ہے، کیا منہ سے نکالے گا؟ یہ گو نکالا ہے؟ ارے بدماش، تجھے ہم نے پہچانا، شروع سے ہی پہچان لیا تھا. تو چند پیسوں کا فقیر ہے، تجھے پیسہ پھینکیں گے تو ان کی تائید میں بات کرے گا. یہ تجھے پہلے ہی پہچان لیے تھے ہم لوگ. آج برابر تو بھی اپنا چہرہ دکھا دیا. وہ تفسیر چھاپی ہے تو حرام کے پیسے میں چھاپی ہے، عوام کے پیسے میں چھاپی ہے. کیا احسان کر دیا تیرے اوپر؟ عوام جب تک تیار نہیں ہے وہ تفسیر حرام ہے، خریدنا، بیچنا، لینا، دینا. تو حرام خور ہے اور حرام چیزوں کو پسند کرتا ہے. بڑا افسوس ہے. زبان سے تو بول نہیں سکتا، تحریری بیانات دے رہا ہے. کتنے لوگ پڑھیں گے؟ جن کو اردو آتی ہے وہ جانتے ہی. دل کھول کر بول، میں بھی بولتا ہوں. لوگوں نے تجھ کو پہچان لیا، معراج کو پہچان لیا، ارشد بشیر کو پہچان لیا، نرگس کو پہچان لیا اور عقیل کو پہچان لیا. اب کوئی بھی تم سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے اور تمہاری عزت تو پوری دنیا میں ملیہ میٹ ہو چکی ہے اور تم بھی شرافت اب بھی رکھتے ہو. ارے شریف کے یہ ہیلے بہانے نہیں ہوتے. ایک فاسقہ، فاجرہ، فاحشہ کو یوسف علیہ السلام سے تشبیہ دے جو با حیا تھے، با شرم تھے، گناہوں سے دور رہنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی ہمت افزائی کی، کتنی تعریف کی. اور جیل میں جا کر کے زنا سے بچنے کے لیے کئی سال انہوں نے گزار دیے. یہ تو اپنی جھڑتی دینے کے لیے گئی ہے. لوگوں کا کتنا مال کھایا، کتنا دبایا، کتنا دیا، کتنا لیا، یہ سب جھڑتی دینے گئی ہے. اس کی تائید میں تو بولتا ہے. ارے افسوس کر، افسوس کر، بہت افسوس. میں تجھے سمجھا تھا عقل مند ہے، لیکن تیرے سے بڑا بیوقوف دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. معراج سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، نرگس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، ارشد بشیر سے بڑا بیوقوف نہیں ہے. چند علماء سو کی وجہ سے پوری اہل حدیثیت مجروح ہو چکی ہے. آج ساری دنیا ہم کو گالیاں دے رہی تمہاری وجہ سے، آج برا بھلا کہہ رہے تمہاری وجہ سے، آج ہم کو یہود کہہ رہے ہیں تمہاری وجہ سے. تم تو آل یہود ہیں جو یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کے کلام کو بدلنے والے، نبی کے کلام کو بدلنے والے، اپنی منمانی کو دخل دینے والے. تیرا میسج پڑھنے کے بعد فوراً میں نے اس کا جواب دے دیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ تو کس کیٹیگری کا آدمی ہے. بے حیا، بے شرم، حرام کھانے والا، اور تجھے کچھ پیسے دے دیں تو بک جانے والا. کس کا پیسہ لے لیا ہے تو؟ عوام کا پیسہ. واپس کر، نہیں تو تیرے در پر بھی پولیس آئے گی. تو بھی ایجنٹ ہے. مالیگاؤں کے 60 کروڑ روپے پڑے ہیں، معلوم ہے تجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم ہے. گرم کنڈا میں 30 کروڑ روپے غریب لوگ ڈالے ہیں. یہ سب دبا کر کے چلے جانے والی یوسف علیہ السلام جیسی یہ شخصیت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ان علماء سو کے شر سے کائنات کے ہر فرد کو بچائے اور ان کی شر انگیزی باتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت عطا فرمائے اور فاحشہ کو فاحشہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، متقیہ کو متقیہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ متقیہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، فاحشہ کو دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اسے کرکٹ کے لیے دبئی بلایا، ہوائی جہاز میں بٹھایا اور پیسے دیے. تو ایک آدمی کھانے کے لیے پیدا ہوا، معراج کھانے کے لیے پیدا ہوا. انہیں 500 کروڑ روپے سعودی عرب سے دلایا. اس پر کتنا خرچ کی؟ 1.5 کروڑ. تیرے اوپر کتنا خرچ کی؟ لاکھوں میں. تم لوگ اسے کروڑوں کا کما کر کے دیے، کینویسنگ کر کے، اور وہ لاکھوں میں تم کو خرید کر کے اپنا بنا لی. دیکھو اب بھی اللہ سے ڈرو، اس کے خلاف بیانات دو اور اپنی گناہ کو گناہ سمجھو، اللہ کے ہاں توبہ کرو. ممکن ہے اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے، ورنہ اس سرکشی میں تم بھی
ہیرا کے ساتھ ہی اٹھائے جاؤ گے، اس ہیرا کے ساتھ ہی جہنم میں جلو گے۔ جس نے سیاست کے لیے پوجا کی، امبیڈکر کے مجسمے کی موم بتیاں جلائی اور تلسی کی پوجا کی اور پانی ڈال کر کے نظر بد کو توڑا، دیکھا؟ بیدر کا جلسہ دیکھ، گلبرگہ کا جلسہ دیکھ، یہ مشرکہ نہیں ہے؟ تم اس کے ساتھ نہیں تھے؟ ایکٹروں کے ساتھ رہنا شرافت ہے؟ کیا معلوم نہیں تجھ کو حدیث؟ اذهب مع من احببت، جا جس کے ساتھ تو محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تجھے بھی اللہ تعالیٰ جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ یہ تحریری آڈیو ہمارے پاس آیا، میسج آنے کے ساتھ اس وقت 9 بجے ہیں، رات کے 9 بجے، ٹھیک ٹائم کیا ہے؟ 10 بجے، رات کے 10 بجے ہیں اور تاریخ آج کی 18 ہے، 19 تاریخ ہے۔ 19 اکتوبر کو رات میں 10 بجے میں اس کا رد پیش کر رہا ہوں۔ تمام سامعین غور و فکر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس شیطان کو نہ اپنے جلسوں میں بلاؤ، نہ اپنی تقاریر میں بلاؤ، نہ اس کی کوئی بات سنو، اس لیے کہ باطل پرست ہے۔ میرا نام ہے احمد اللہ قریشی، عمری مدنی۔ برادران اسلام ہوشیار رہیے، جو کچھ حربے استعمال ہو رہے ہیں اس کی طرف پھر دوبارہ مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ساری دنیا ٹھک کر کے اس کا مزہ چکھ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس عذاب میں کسی انسان کو مبتلا نہ فرمائے اور انسانوں پر رحم کرنے کی ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو جانوروں پر رحم کرنے کی ہم کو تعلیم سکھا رہا ہے، انسانوں پر رحم نہیں کرنے والی اس پر من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اس لیے میں بے رحم ہوں، میں اس پر بے رحم ہوں۔ جب اللہ نے اس کے لیے، اللہ کے نبی نے یہ بشارت دے دی، جو رحم نہیں کھاتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، ہم کو بھی رحم کرنا اس پر برابر گناہ ہے، اس لیے اس گناہ میں ہم شریک نہیں ہونا چاہتے۔ ہم خوش ہیں کہ جال ساز کو پولیس نے پکڑ لی ہے، اب تو تیرے جیسے جال سازوں کے بھی تلاش میں انشاءاللہ پولیس مالیگاؤں آئے گی اور تجھے بھی گرفتار کر کے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ لے جائے گی۔ وقت السلام۔